آرمی چیف سے ہم نے کہا کہ اگر خدا نخواستہ ایران شکست کھا گیا اس جنگ میں تو پھر اگلا نمبر تو پاکستان کا ہے. تو اس پہ پھر آرمی چیف نے کہا کہ اگر کسی کے دماغ میں ہے نا کہ اگلا نمبر پاکستان کا ہے تو پھر اگلا نمبر صرف پاکستان کا نہیں ہوگا, آدھی دنیا ہم ساتھ لے کے ہی مریں گے, اکیلے نہیں مریں گے. یہ ذہن میں رکھیں. اور کہتے ہیں ہم نے یہ بتا دیا ہوا ہے کہ کسی کے دماغ میں ہمارے والے سے کوئی چیز ہے تو ہم نے پھر اکیلے نہیں مرنا. ہم پھر ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. ہاں حقیقت بات ہے. اور مسلمان تو ویسے ہی تیار بیٹھا ہوا ہے یار, اس دنیا میں تو غم ہی اتنے ہیں. یقین کریں کہ آخرت میں ہی بندہ لینڈ کرے تو سکون کی زندگی ہے. ہاں دنیا تو ہے ہی غموں سے عبارت ہے, اور یہ ہمارا امتحان بھی ہے. اسی لیے ہمیں خودکشی سے بھی روکا گیا. ادروائز تو پھر آپ پیپرز میں ایگزامینیشن ہال سے اٹھ کے باہر چلے جائیں تو فیل ہی ہوں گے نا. رہنا اسی دنیا میں ہے, فیل نہیں ہونا جب تک کہ اللہ نہ اٹھا لے. خود اٹھ کے چلے گئے تو پیپر میں فیل, پیپر تو خالی ہے. تو اللہ نہ کرے کہ یہاں تک کوئی صورتحال آئے. باقی اللہ کو پتہ ہے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے. لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ان تمام بڑوں کو کریڈٹ دینا چاہیے, ان کے حق میں دعائے خیر کرنی چاہیے جنہوں نے پاکستان کو ایک نیوکلیئر اسٹیٹ بنایا. چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہوں, ڈاکٹر عبد القدیر ہوں, ڈاکٹر سمر مبارک من صاحب ہوں, اور کتنے لوگ جو ان سے بھی بڑے تھے لیکن وہ اس طرح پبلکلی ان کا ذکر نہیں ملتا کیونکہ ان کو پاکستان نے سیکرٹ ہی رکھا. اس کے بعد بے نظیر بھٹو جنہوں نے میزائل پروگرام شروع کیا, نواز شریف صاحب کے دور کے اندر اٹامک بلاسٹ ہوئے, اور پھر آگے معاملات چلتے رہے. جس کی جو کنٹریبیوشن, سب کی کنٹریبیوشن ہے اس میں.